ماشاءاللہ مومنین سے خطاب فرما رہے تھے سید ذوالفقار حسین بلالی نقوی۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں، کیونکہ اب آپ کے سامنے بلبل بوستان رسالت حماد اہل بیت شاعر آل عمران جناب ذاکر رائے علی عمران جشن پاک سے خطاب فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد یادگار قمبر جناب ذاکر اہل بیت اصغر حسین نیر اپنے مخصوص انداز میں فضائل پاک بی بی سیدہ بیان فرمائیں گے۔ قبل اس کے ذریعے بنوں خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات۔ درود پڑھیں باوز بلند۔ کائنات کی عبادتیں کعبہ قوسین میں سمٹ کر جس کی زیارت پڑھیں اسے درود کہا جاتا ہے۔ علی فرماتے ہیں ہر عبادت داؤ پہ لگ جاتی ہے، لیکن درود وہ عبادت ہے جو فوراً قبولیت کی کرتاس پہ تحریر ہو جاتا ہے۔ بلند آواز سے یقیناً اس دن سے بڑا دن کسی دن کے پاس نہیں ہے۔ آج کے دن کو محسوس کرو جو رات گزار بیٹھے ہو۔ میں نے رات ڈڈیال سے ایک ممبر سے پیغام اپنی قوم تک پہنچایا تھا کہ یہ جب شب مل جائے تو اس کو جاگ کر گزارا کرو وضو کی حالت میں، چونکہ اسی شب کے اشارے سے ہمیں وجود ملا تھا۔ رٹی رٹائی مجھے کرنی نہیں ہوتی، مجھے نہ آتی ہے، نہ میں نے کبھی سوچا ہے کہ میں نے یہاں سے شروع کرنا ہے اور یہاں سے اختتام کرنا ہے، چونکہ لامحدود کا ذکر ہے اور حد میں رہ کر بھی نہیں ہو سکتا۔ جب یہ شب آئے تو عبادت میں گزارا کر، چونکہ اسی شب نے اشارہ دیا تھا اور ہمیں وجود مل گیا تھا۔ اس ذات کے حوالے سے اگر آپ بھی آ جائیں سامنے تو میں آپ کو بھی دیکھتا رہوں۔ ایک نظم ہوئی ہے اور میری دعا بھی ہے کہ جو اشارہ امام زمانہ کی طرف سے آج کے دن کا ثاقب بھائی کو ملا، مالک ان کی نسلوں میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے، مکمل صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، اسی روشن چہرے کے ساتھ یہ اس دن کو منائیں اور اپنی روح اور اپنے وجود کا شکریہ ادا کرتے رہیں، چونکہ ہمارے وجود کی قسمت حسین کے ماتم نے بدل دی۔ مہربانی ہے، میں نے کچھ باتیں کر رہی ہیں اور جو میں نے کسی ممبر سے نہیں کی، لائیو بھی چل رہی ہے، میرے کوئی بھی جشن اٹھائیں گے، جو آج کہوں گا وہ پہلے نہیں کہا ہوا، کچھ باتیں اندر کی ہوتی ہیں وہ آپ تک پہنچانا ضروری ہوتی ہے کہ مریم کا سر نگوں ہے کہ کیسی ہے فاطمہ۔ میں نے انتظار نہیں کروایا تو میں نے گھنٹے کی بات منٹوں بھی کر لیتا ہوں، منٹوں کی بات گھنٹے میں بھی کرتا ہوں۔ مریم کا سر نگوں ہے کہ کیسی ہے فاطمہ۔ اس ذات کو کوئی نہیں جانتا، یہ حقیقت پردوں میں ہے، پردوں میں رہے گی۔ جو علی کے گھر کے حجرے میں بھی پردہ اختیار کرتی ہے، ایک تو علی کا گھر، پھر علی کے گھر میں حجرہ، پھر حجرے میں پردہ، تو پھر پردے میں اللہ جانے کس کس کا چہرہ ہے۔ یہ حقیقتوں سے کوئی آشنا نہیں۔ میں نے سجدوں میں
جو راتوں کی عبادتوں میں کربلا شام کی گلیوں میں خیرات کی معرفت مانگی ہے، وہ جو میرے پاس ہوتا ہے میں نے وہی پڑھنا ہوتا ہے. وہ 5 منٹ سنو، 5 منٹ پڑھوں، 20 منٹ سنو، میں نے وہی کہنا ہے. اس جماعت ثانی کے حوالے سے بالکل جو نئے پیغام ہے وہ آپ تک پہنچاتا ہوں. مریم کا سر نگوں ہے، پیچھے والے بھی سر نہیں ہلانا، چونکہ اگر آپ کی روحوں نے بھی سر ہلائے ہوتے نا علی کے سامنے، پھر آپ یہاں نہ بیٹھے ہوتے. وہاں پہ جیسے بول رہے ہو یہاں بھی بولا کرو. جب علی کے سامنے اطاعت کے لیے روحیں آئی تو سر ہلانے والوں کا آج تک پتہ ہی نہیں چلا یہ نبی کے ساتھ ہیں یا اللہ کے ساتھ ہیں. تو آپ لوگوں نے سر نہیں ہلایا تھا، آپ نے لبیک کہا تھا، بولے تھے وہاں پہ. یہاں بھی بولا کرو، وہاں پہ خیانت ہو جاتی ہے نا. یہاں پہ اصل گھر میں بیٹھے ہو ہمیں قیمت ہوتی ہے. اظہار اتنا ضروری ہے کہ میرا محمد نبی نماز نہ بھی پڑھتا تو وہ افضل ہی تھا، لیکن اظہار کیوں کیا؟ کہ بندہ جس کا ہو بتانا بھی چاہیے. اور معصوم بھی فرماتے ہمارے فضائل میں اتنا بولا کرو کہ زمانے کو علم ہو ہر بندہ نمک حرام نہیں ہوتا. اگر جشن منا رہے ہو تو چہروں پہ لکھا ہونا چاہیے. اس سے بڑی خوشی توحید کے پاس بھی نہیں ہے، چونکہ پتہ نہیں کیسا ظہور ہے جو ابھی تک غیبت میں ہے. یا علی جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں نا یہ اس کے لیے نہیں اٹھ رہے ہیں. اسی مصروں سے آگے مجھے تعین کرنا ہے نظم کا، کیونکہ ان مصروں سے آگے کی باتیں نظم میں مصرے سن لیے سمجھ گئے تو پھر آگے بات ہوگی. مریم کا سر نگوں ہے کہ کیسی ہے فاطمہ، حوا و آسیہ ہے کہاں جیسی ہے فاطمہ. حوا و آسیہ ہے کہاں، ان کی تفسیر میں جاؤں گا تو یہ بالکل ستاروں کی شکل اختیار کر جائیں. اب مجھے پتہ نہیں کہ جس کی حالت رکوع میں وجود لینے سے پہلے زیارت پڑھنے والی مریم ہو جائے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. آپ بات مشکل کی ہے، میں نے تھوڑا سا ہاتھ کھول کر بیٹھنا تاکہ رزق مل جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا، معصوم فرماتے ہیں کہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھا کرو. بھائی تھوڑا فائدہ ہے، یہ اکیلا در ہے جس سے مانگنے سے عزت ہوتی ہے. ثواب بھی مل جاتا ہے، جو مانگتے ہو وہ بھی مل جاتا ہے. وہ یہی ضروری ہے. اور نتیجہ دینا ایک مصرع آئے گا ساکت بھائی، اس میں میں اس کی تفسیر میں جاؤں گا تو مجھے کم از کم 5 مجلسیں پڑھنی پڑیں گی، لیکن میں اشارہ ہی دیتا ہوں. تھوڑی سی ڈبل توجہ مجھے یہاں پہ چاہیے. مریم کا سر نگوں ہے کہ کیسی ہے فاطمہ، حوا و آسیہ ہے کہاں جیسی ہے فاطمہ. نہ یہ جنی کسی سے نہ اس سے جنا کوئی. آپ بہت پیچھے رہ گئے ہو، لیکن میں آپ کا شکر گزار ہوں جو بندے بولے جنہیں میں نے پیغام پہنچانا ہے ان تک آسانی سے پہنچ گیا ہے. لیکن ایسی باتیں سنا کرو. جب جناب سیدہ سننے آتے ہو نا تو پھر معرفت کا سجدہ کر کے آیا کر. یہ حقیقت پتہ نہیں کیا ہے، آپ سن لیتے ہو واہ واہ کر لیتے ہو. آپ کو پتہ ہے وہ کیا ماجرا ہے کہ رسول دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں بدول اجازت ہے اندر آ جاؤ. آپ صرف اتنا ہی جملہ سنتے ہیں، اس کی تحقیق میں کبھی نہیں گئے کہ آخر کیا ہے. ظاہراً تو میرا نبی بشری لبادے میں ہے، بس جو ظاہراً عارضی بشری لبادے میں بھی بطول سے نہ مل سکے وہ اجازت ہے. اب پتہ نہیں وہاں پہ بدن چھوڑ کے اندر جاتے تھے، یہ فیصلے ہوتے رہیں گے، لیکن نتیجہ سن. میں مشکل میں نہیں آسانی کی طرف لے جا رہا. مریم کا سر نگوں ہے کہ کیسی ہے فاطمہ، حوا و آسیہ ہے کہاں جیسی ہے فاطمہ. نہ یہ جنی کسی سے نہ اس سے جنا کوئی، پردے میں مصطفیٰ ہو تو ایسی ہے فاطمہ. پردے میں مصطفیٰ ہو. اب تو سورج بھی نکلا ہے لیکن آپ کی داد بتا رہی ہے کہ ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. میں نے اس سے آگے کی بات کر لیا، میں نظم شروع کرنے جا رہا ہوں اور اسی میں ہے، لیکن یہ بات اندر ہی اندر سے جب اشارہ ہو گیا وہاں سے یہاں کا، جب یہ یہاں ہوتے ہیں تو وہاں بھی ہوتے ہیں. یہ گھروں میں بیٹھ کر نا بندوں سے نہ مشورہ کیا کرو. اس بندے کے اثرات
جہنم میں شامل ہو جاتے ہیں جو مولا کے بارے مولوی سے مشورہ کرتا ہے. جتنی بڑی شخصیت ہوگی اس کا تعارف کے لیے بھی چننا چاہیے کہ کون دے سکتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے اپنے تعارف کے لیے انہیں چنا ہے اور بندے. اچھا جو اللہ کا تعارف بن گئے, اپنے سے بڑے کا تعارف جو بن گئے, ان کا تعارف بندہ دے گا. یہ سبزوں میں مانگا کرو. اس سے بڑی بات, یہ 3 نور تھے. جب اشارہ ہو گیا وہاں سے یہاں کا, چونکہ اللہ نے کہا تھا کہ میرے حبیب, یہ پتہ نہیں کتنی کتابوں کا حوالہ میرے پاس, کہ اللہ نے کہا کہ 40 دن تک آپ نے خدیجہ کے حجرے میں نہیں جانا, 40 دن تک نہیں جانا. اب 41واں روز تھا اور بی بی خدیجہ کے حجرے کے در پہ اس جملے کی قیمت ہر اس عزادار سے چاہیے جو علی کے صدقے میں روٹی لیتا ہے. چپ رہا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ کسی اور سے لے کر کھاتا ہے, ورنہ بولنے پہ گواہی ہو جائے گی. بابا جی آپ کی کھلی ہوئی پیشانی کی قسم ہے مجھے, 41واں روز بی بی خدیجہ کے حجرے پر میرے نبی نے پہلی بار اجازت مانگی. یہی کروٹیں تھی. یہ 19-20 جمادی ثانی کی شب آپس میں ہاتھ ملا رہی تھی کہ محمد فجر سے پہلے تہجد کے بیچ خدیجہ کے حجرے پہ کھڑے ہو کر میرے نبی نے پہلی بار اجازت مانگی. پہلی بار کہہ رہا ہوں, ظاہری بدن میں بھی باطنی میں بھی. اس سے پہلے رسول اللہ پہ کچھ ایسا ہے ہی نہیں کہ انہیں اجازت مانگنی پڑے. ہائے ہائے اللہ اکبر. جو فرشتوں کی نوکریاں بدل دیتا ہے نا, کہ بارش کے فرشتے سے کہتا جا تو رزق بانٹا کر, تبدیل کر دیتا ہے نا میرا نبی. اسے اجازت کی ضرورت نہیں پڑی. پہلی مرتبہ خدیجہ کے حجرے پر روک کر نبی نے پہلی بار اجازت مانگی. سرخ, سبز اور سفید, یہ 3 نور تھے جنہوں نے بی بی خدیجہ کو لپیٹ میں رکھا تھا, اور بی بی نے انہی نور کی چادروں سے جیسے نبی کو دیکھا, اور مصلی پہ بیٹھی بیٹھی بی بی خدیجہ نے کہا میرے حبیب حقیقت سنے خدیجہ سے, تیرے بغیر دعا میں اثر نہیں آتا, اور کسا سے دیکھ رہی ہوں حجاب وحدت میں سوا بطول کے کچھ بھی نظر نہیں آتا. نظر نہیں آتا. یہ 18 مصرے مجھے پڑھنے, 9 اور 9 18, اسی بی بی کے عدد میں رہوں گا زندگی باقی, ملاقات باقی. ایک مصرے میں کم از کم 1 مہینے کا سفر بھی گنو نا. ویسے میں تو سال کا گنتا جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. گھر جا کے ویڈیو مل جائے, اسے سننا, بار بار سمجھنا کہ میں نے کون سی بات مانگی ہے 14 سے. ممبر سے کسی کا لفظ اپنے نام سے پڑھنا کفر سمجھتا ہوں. جو خیرات مل جاتی ہے سادات کی خدمت کا نتیجہ ہے, اور میں وہی آپ تک لے آؤں. 16 میڈل بھی اس بی بی نے اپنی چوکھٹ کی خیرات سے مجھے دیے ہیں. میں اس لائق نہیں ہوں, لیکن پہلا مصرع منت ہے جو جناب فاطمہ سننے آیا ہے, اس کی منت ہے کہ ایک بات میں توجہ رکھنا, چھپ کے صلوات میں جب نور جدا کرتی ہے, 1 2 4 7, میں آپ کو تو ویسے ہی سلام کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے عقیدے کی وجہ سے 14 آپ کا چہرہ ایسے کھلا رکھے. یہ دن آپ کو نصیب ہوا ہے, اس دن کا حشر کے دن میں جا کر پتہ چلے گا کہ میں نے کون سا دن منایا ہے. چھپ کے صلوات میں کتنی بار پڑھوں کہ ہر بندہ سمجھ کے میرا ساتھ دے. چھپ کے صلوات میں, چھپ کے صلوات میں جب نور جدا کرتی ہے پھر رسالت کو امامت کی ولا کرتی ہے. جو جناب سیدہ سن رہے ہیں, مہربانی ہے یار آپ کی, جو ہاتھ رکھتا ہے نا, جو روٹی کھاتا ہے, اس کا حق بنتا ہے کہ وہ 14 کے فضائل پہ 14 کو سلام کرتا رہے. چھپ کے صلوات میں جب نور جدا کرتی ہے پھر رسالت کو امامت کی. میں بی بی کے
इख्तियार पढ़ने जा रहा हूं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। महराज की शब इसी नूर को लेने रसूल गए जिसे जमाना महराज कह रहा है। इजाजत है भाईजान? अच्छा बंदा वो बिल्कुल ना बोले जो घर भी चुप रहता है। दुख तो हमें भी होता है बाबा जी, जिसके लिए घर वालों ने मन्नत उठाई ना कहीं चला ही जाए, जुबान ही नहीं रोकता, वो यहाँ मुदब्बर बन के बैठ जाता है। हमें भी दुख होता है, हालांकि बंदा घर चुप रहे तो उन्हें भी सुख हो, उन्हें भी सुकून हो। तवज्जो है आपकी? वैसे ही बोल लिया करना भी समझ आ जो गया, जन्नत लेकर बैठा है। हाँ, जो अपने शिया को बदन बाद में दे जन्नत पहले दे दे उसे अली कहा जाता है। शक में पड़ जाते हो, घर जाके सोचते रहना। अब इसमें हर चीज पता नहीं कितनी खैरात का दारो मदार है दूसरे में। जब नूर लिया, अब मुझे नहीं पता कि जमाना किस रंग में लेता कि अली पर्दे के पीछे से अली का हाथ बाहर आया। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, जो ज़ाहरन सीने से सीना मिलाते हैं उनके बीच में राज में पर्दा क्यों रखा गया है? ये तो बंदा गया, मोहम्मद से अली को छुपाने की जरूरत क्या है? चूंकि बात पर्दे वाले की थी। होए होए होए, अली तो पर्दे के पीछे थे। अच्छा, जितना अली पर्दे के पीछे था उतना ही मोहम्मद पर्दे के पीछे था। अच्छा, अब यहाँ पे पर्दा जो आ जाए, अब मुझे समझाना पड़ेगा, ये दरमियान में पर्दा जो आ जाए यहाँ पे, तो जितना आप पर्दे के पीछे उतना मैं भी तो हूँ। अब पर्दा पता नहीं वहाँ पे कपड़े का पर्दा नहीं था, माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, कि जो महराज का पर्दा था वो पता नहीं उसका मटेरियल क्या है, लेकिन जो पर्दा मोहम्मद के लिए अली का था वो अली के लिए मोहम्मद का था। अब मैं नहीं जानता जो एक लम्हे में अपने नूर की चादर से अल्लाह को अल्लाह होने दे, मोहम्मद को मोहम्मद होने दे, अली को हाय 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 अली, जो पेशानियां खिली है, आप शुक्रगुजार हूं आपका। आप मैं बड़ी करीब आ गया, बड़ा करीब आ गया हूँ। छुप के सलवात में जब नूर जुदा करती है, छुप के सलवात में जब नूर जुदा करती है, फिर रिसालत को इमामत की विला करती। मैंने थोड़ा सा आपका वक्त लिया है, 3 लाइनें नहीं है, मेरी जिंदगी का हासिल है, ताकि मैंने इसी 3 लाइनों की वजह से आगे 12 लाइनें आपको तक पहुंचानी है। छुप के सलवात में जब नूर जुदा करती है, अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब जो नूर ले जा रहा है ना, उसका तारफ भी लेता जा। अब मुझे नहीं पता कि अगर मोहम्मद को तारफ की जरूरत ना होती तो अल्लाह को कराने की जरूरत क्या थी। अब बतूल है ही ऐसी, फरमाया जिसका नूर ले जा रहा है उसका तारफ भी लेता रहा। रसूल ने फरमाया मालिक हालत रकू में तारफ लो या हालत सजदा में तारफ लो। ओए होए, क्या बात है आपकी। जो सैयदा का ज़हूर मनाने बैठे हो तो कम से कम गदागर होने की हैसियत से मैं यही पैगाम पहुंचा सकता हूं जो मेरे पास जनाब सैयदा है। मैं आम ज़ाकिरीन की बात नहीं करता। फरमाया जो तारफ मेरे पास है वो तू लेता जा। फरमाया हालत रुकू में तारफ लूं या हालत सजदा में। फरमाया तेरी हर हालत खुदा को पसंद है, लेकिन तारफ लेता जा। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब छुप के सलवात में जब नूर जुदा करती है, फिर रिसालत को इमामत की विला करती है, अपना ही जिक्र ये जब ज़ेरे किसा करती है। यार 14-15 बंदे मेरे साथ हैं, मुझे हौसला। अपना ही जिक्र ये जब ज़ेरे किसा करती है, नुत्क़े जिब्रील को आवाज अता करती है। ओए होए, नुत्क़े जिब्रील को आवाज अता करती है। साकिब भाई आपने दुआ करनी है कि मैं जो चुप है उनके मयार पे यकीनन पूरा ही नहीं उतर सका, मैं इनके मयार पे पूरा उतरने लगा हूँ। चूंकि मकरूज ये भी सैयदा के हैं, मैं भी मकरूज सैयदा का हूँ। मिल के जश्न मनाए। ये मिसरे पत्थर को सुनाओ तो फट के किर्तियों से अली के नारे बुलंद हो जाए। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब छुप के सलवात में जब नूर जुदा करती है,
اس بی بی کا فضائل پڑھنا میرے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے. اب میری ساری مجالس نیٹ سے نکال لیں, میں بہت کم پڑھتا ہوں جناب سیدہ, میری طاقت جواب دے جاتی ہے چونکہ سارا معاملہ اسی کا ہے. یہ حقیقت بات ہے. مجھے نہیں پتا کہ رسول کی کیا ضرورت تھی کہ جو زبان سے بیٹی کہتا ہے اسی سے ماں کہنا پڑا ہے. میں نہیں جانتا, میری یہ مشکل. تو ایک عظیم گھرانے کا عظیم بیٹا بھی آتا ہے, میرا بھائی ہے 14 سے مزید عزت عطا فرمائے, ایک بڑے باپ کا بڑا بیٹا ہے. قلم لفظ کا چناؤ اس خاندان کو بہتر آتا ہے. ان کا آنا ہی میرا جانا ہے. 12 مصرے پڑھوں اور 12 صدیوں کا لطف آپ تک پہنچاؤں. کم از کم جو میری معرفت کی خیرات ہے اس میں 1 صدی کا سفر ایک مصرے میں دکھائی دے تو پھر نوکر سمجھ کے آؤ, مل کے جشن مناتے ہیں. بس محمد تمہیں جچتا ہے بڑا ہو جانا. فاطمہ آئے تو منبر سے کھڑا ہو جانا. اب کہو تو منت کروں, ذاکر سمجھ لو, اپنا بھائی سمجھو, بیٹا نوکر. لیکن ہر وہ معرفت اب بطول کی چوکھٹ پہ آ جائے جو مقروض ہے, کیونکہ جو بات کرنے جا رہا ہوں حقیقت میں اتنی قریب ہے کہ بابا جی صدیاں لگ جاتی ہیں یہ خیرات ملنے سے. لیکن بات آپ کی امانت ہے, آپ نے وصول کرنی ہے. بس محمد تمہیں جچتا ہے بڑا ہو جانا. فاطمہ آئے تو منبر سے کھڑا ہو جانا. اس کی چادر میں علی ہو تو ہی عین اللہ ہے. میں آپ کا جو چپ ہیں یہ بھی توجہ میں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وقت ظاہر ہو, یہ سمجھ رہے ہیں, لیکن تھوڑا تھوڑا نوکر سمجھ کے بولتے رہے. چونکہ میں آپ کا نوکر ہوں, آپ میرے سردار ہیں. سردار چپ ہو جائے, نوکر ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں میری نوکری پسند بھی آ رہی ہے کہ نہیں. اس کی چادر میں علی ہو تو ہی عین اللہ ہے. خود تو رازق ہے مگر اس میں حجاب اللہ ہے. خود تو رازق ہے مگر اس میں حجاب اللہ ہے. ساتھ والے بھی خود تو رازق ہے مگر اس میں حجاب اللہ ہے. اپنی غیبت کے لیے آپ ہی وجہ اللہ ہے. اپنی غیبت کے لیے آپ ہی وجہ اللہ ہے. 2 رکعت نماز اس کی پڑھنا شروع کر دو, پھر رائے علی عمران جیسوں کو آپ کی منت کر کے داد لینا نہیں پڑے گی. پھر آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ اس کا مرتبہ مانگے تو کیسا ملتا ہے. سر اٹھانا. اس کی چادر میں علی ہو تو ہی عین اللہ ہے. خود تو رازق ہے مگر اس میں حجاب اللہ ہے. اپنی غیبت کے لیے آپ ہی وجہ اللہ ہے. پہلے زہرا ہے تو پھر بعد میں بسم اللہ ہے. اپنی غیبت کے لیے آپ ہی وجہ اللہ ہے. پہلے زہرا ہے, وہ دور میں جو جوان چہرے مجھے بارگاہ سے باہر نظر آ رہے ہیں. بات سمجھ آئے تو اسے کم از کم گھر جا کے دوبارہ سننا. یہ وہاں کی باتیں پڑھتا ہوں, دیکھ کر کبھی لکھا ہی نہیں. اپنی غیبت کے لیے آپ ہی وجہ اللہ ہے. پہلے زہرا ہے تو پھر بعد میں بسم اللہ ہے. اس کا ڈر کیا ہے کہ جب موت کا دم رکتا ہے اس کی دہلیز پہ عباس کا سر جھکتا ہے. اس کا ڈر کیا ہے کہ جب موت کا دم رکتا ہے اس کی دہلیز پہ عباس کا سر جھکتا ہے. 6 مصرے سنو. زندگی باقی, ملاقات باقی, دل رسالت میں رہا, نور امامت میں رہا. نہیں 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 نہیں, میں آپ کو سلام کرنے جا رہا ہوں, زحمتیں تمام کر رہا ہوں, خود سے بہتر پڑھنے والے کے حوالے منبر کر رہا ہوں. ملک شفقت صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, ذاکرین سارے پہنچ چکے ہیں. دل رسالت میں رہا. اب میری مرضی سے سننا اور میں آپ کے حق میں دعا کروں, آپ تو میرے حق میں بول ہی رہے ہو. دل رسالت میں رہا, نور امامت میں رہا, ایسے مصروف خدا اس کی زیارت میں رہا. ایسے مصروف خدا اس کی زیارت میں رہا. اب ایک مصرے میں آپ بھی ہیں اور وہ بھی ہے. اب تو سجدے میں تو معبود وکالت میں رہا. اب تو سجدے میں تو معبود وکالت میں رہا.
ابن ابلیس تیرے بغض کی لعنت میں رہا، ابن ابلیس تیرے بغض کی لعنت میں رہا۔ ہاتھ بندے ہیں تو کھول لو، میں آپ کو سلام کرنے جا رہا ہوں۔ اگر جنت میں بیٹھ کر مزید جنت کے پردے ہٹ جائیں تو پھر میرے حق میں دعا کرنا، میں تیری دعا میں لاہور کا سفر کروں گا۔ اب تو سجدے میں تو معبود وکالت میں رہا، ابن ابلیس تیرے بغض کی لعنت میں رہا۔ اور مصطفیٰ کا یہ عمل دیکھ کے سر گھومتا ہے، حجر اسود سے زیادہ تیرا در چومتا ہے۔ سارے بازو بلند کر کے ہے